بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیف جسٹس عامر فاروق غیر جانبداری ثابت کرنے میں ایک بار پھر ناکام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ گل حسن اورنگزیب جسٹس سمن رفت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے انٹرا کورٹ اپیل میں جیل میں سیکرٹ ٹرائل کے خلاف سخت آبزرویشن دی۔ اسی کیس میں 27 اکتوبر 2023 کو عامر فاروق نے جیل ٹرائل کو عمران خان کے حق میں قرار دیتے ہوئے فیئر ٹرائل قرار دیا تھا اور فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ عدالت 23 اکتوبر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی، جس کے تحت ملزم کے ٹرائل کو ٹرائل کورٹ کی کارروائی سے کسی قسم کا تعصب ظاہر نہیں ہوتا۔ جیل میں سیکرٹ ٹرائل درخواست گزار عمران خان کے حق میں ہے، لہٰذا جیل ٹرائل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس فیصلے سے جسٹس عامر فاروق کی واضح بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ عامر فاروق کے اس جانبدارانہ فیصلے کے خلاف عمران خان کے وکلاء نے انٹرا کورٹ اپیل کی تھی۔ اپیل دائر ہوتے ہی انٹرا کورٹ میں ڈویژنل بینچ نے سائفر کیس میں حکم امتناع جاری کرتے ہوئے جیل میں ہونے والے سیکرٹ ٹرائل پر انتہائی اہم نوعیت کی آبزرویشن دی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، تمام ٹرائلز اوپن کورٹ میں ہوں گے، ورنہ تو یہ ٹرائل غیر معمولی ٹرائل ہوگا۔ اٹارنی جنرل سے عدالت نے پوچھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے، کیئر ٹیکر اس طرح چلایا جا رہا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات کی ضرورت ہے۔ وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کارروائی کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کب، کن حالات میں، کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا؟ یہ ایسے بنیادی سوال تھے جن کو عامر فاروق نے سنا ہی نہیں اور بغیر سنے لکھا ہوا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت نے نہ صرف سائفر کے سیکرٹ ٹرائل پر آبزرویشنز دی، بلکہ خصوصی عدالت کے جج جو کہ سائفر کیس کا ٹرائل چلا رہے ہیں ان کی تعیناتی پر بھی اہم سوال اٹھایا۔ اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ویکینڈ پر مجھے اس کیس کے بارے میں قانون پڑھنے کا موقع ملا۔ بادِ نظر میں تینوں نوٹیفیکیشنز جیل ٹرائل اور جج کی تقرری کے نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہے۔ سائفر کیس میں ٹرائل کرنے والے جج کی تعیناتی ایگزیکٹو کی طرف سے کی گئی، ہمارے چیف جسٹس سے مشاورت کی گئی، لیکن تعیناتی ایگزیکٹو نے کی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ عامر فاروق صاحب کو نظر نہیں آیا؟ 11 نومبر 2022 یعنی آج سے تقریباً 1 برس پہلے چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ اس 1 سال کے دوران عمران خان کے درجنوں مقدمات میں ان کی معذرت، چیف جسٹس صاحب کا متاثر ہونا تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ 6 ماہ سے زائد عرصے سے کیے گئے محفوظ فیصلے نہیں سنائے جا رہے۔ درجنوں کیسز میں نئی عدالتیں مثالیں قائم کر چکی ہیں جو آئین اور قانون سے مکمل ماورا ہے، مگر جیسے ہی عمران خان صاحب کا کیس چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے بجائے دوسرے ججز کے پاس سماعت کے لیے مقرر ہوا، نتیجہ عوام کے سامنے ہے۔ ججز نے قانونی نکات اٹھاتے ہوئے جیل ٹرائل کو فوراً پہلے سماعت میں ہی روک دیا، جبکہ عامر فاروق صاحب کے نزدیک یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کیا ایسے میں جب عمران خان چیف جسٹس عامر فاروق پر متعصب ہونے کا الزام لگانے کے ساتھ ساتھ عدم اعتماد کرتے ہیں تو وہ درست ثابت نہیں ہوا کہ ماتحت عدالت کے سربراہ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے فیصلے ان کے بطور جج غیر جانبداری ثابت کرنے میں مکمل ناکام؟ عامر فاروق صاحب آج غیر قانونی ثابت نہیں ہوئے، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ غیر قانونی فیصلے دے چکے ہیں جن کو مختلف عدالتوں نے پہلی سماعتوں پر اڑا کر رکھ دیا۔ عامر فاروق نے کپتان کو عدالت کے احاطے سے توڑ پھوڑ کر کے ایک سابق وزیر اعظم کو ڈنڈے اور ٹھڈے اور جس طرح سے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر گرفتار کرنے کو جائز قرار دیا تھا، پر سپریم کورٹ نے وہ گرفتاری ناجائز قرار دے دی تھی۔ اور ایک بار پھر اب جب انہوں نے جیل میں سائفر ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کر دی
इंट्रा कोर्ट अपील के 2 रुकनी बेंच ने अदालत को साइफर ट्रायल की समाअत जेल के अंदर होने से रोकने का हुक्म दे दिया। तीसरी बार जब जज दिलावर ने उजलत में कप्तान को सुने बगैर सज़ा सुना दी थी तो इस पर भी उन्होंने बार बार जज ड्राइवर के पास ही केस लगवाया। आप समझते हैं दिलावर को मैं ड्राइवर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी बस को चला रहे थे, ऐसी बस के ड्राइवर थे जिसमें वो नामालूम अफराद या वो कुव्वतें बैठी थी जो पाकिस्तान में जमहूरियत को डीरेल कर चुकी हैं। ये मुअज़्ज़ज़ जज आमिर फारूक साहब जाती उमरा के मेडिकल कम्प्लेक्स में साल पढ़ाते रहे हैं। आगे अवाम खुद अंदाज़ा कर लें कि इस मुल्क में इंसाफ नापैद होता जा रहा है। आमिर फारूक साहब लगता है आगे भी ऐसे ही गैर कानूनी फैसले देते रहेंगे और बाकी जजेस उनके फैसलों को उड़ाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।